السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 22 صفر، انگریزی تاریخ 30 ستمبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ ہم افغانستان میں 20 سالہ جنگ ہار گئے۔ امریکہ کی اعلیٰ فوجی قیادت نے بدھ کو اعتراف کیا ہے کہ امریکہ افغانستان میں 20 سالہ جنگ ہار گیا ہے۔ امریکی جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے چیئرمین جنرل مارک ملی نے ہاؤس کی آرمڈ سروسز کمیٹی کے سامنے کہا، یہ واضح ہے، یہ ہم سب پر واضح ہے کہ افغانستان کی جنگ ان شرائط پر ختم نہیں ہوئی جیسا ہم چاہتے تھے۔ مارک ملی نے افغانستان سے امریکی فوج کے افراتفری میں کیے گئے انخلا کے بارے میں سماعت کرنے والی کمیٹی کو بتایا کہ یہ جنگ ایک اسٹریٹجک ناکامی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ شکست پچھلے 20 دنوں یا 20 مہینوں میں نہیں ہوئی، یہ اسٹریٹجک فیصلوں کا ایک مجموعی اثر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے جیسے کہ ایک ہاری ہوئی جنگ، اور اگرچہ ہم نے القاعدہ سے امریکہ کو بچانے کے اپنے اسٹریٹجک کام کو پورا کیا ہے، لیکن یقینی طور پر نتائج اس سے بالکل مختلف ہیں جو ہم چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا، لہٰذا جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس میں بہت سارے عوامل ہوتے ہیں اور ہمیں اس کا اندازہ لگانا ہوگا۔ اس میں ہمارے سیکھنے کے لیے بہت سارے سبق ہیں۔ مارک ملی نے افغانستان میں امریکی شکست کے سلسلے میں بہت سارے عوامل کا احاطہ کیا، جن میں 2001 میں افغانستان پر امریکی حملے کے فوراً بعد تورا بورا میں القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کو پکڑنے یا ہلاک کرنے کا ضائع ہونے والا موقع بھی شامل ہے۔ انہوں نے 2003 میں عراق پر حملے کے فیصلے کا بھی حوالہ دیا، جس نے امریکی فوجیوں کو افغانستان سے دور منتقل کر دیا تھا۔ کابل یونیورسٹی میں طالبات کے داخلے پر پابندی سے متعلق خبروں کی تردید۔ طالبان حکومت نے کابل یونیورسٹی میں طالبات کے داخلے پر پابندی سے متعلق خبروں کی تردید کی ہے۔ ایک نجی ٹی وی چینل سے گفتگو میں افغان وزارت نشریات کے حکام اور کابل یونیورسٹی انتظامیہ نے یونیورسٹی میں طالبات کے داخلے پر پابندی سے متعلق خبر کی تردید کی۔ کابل یونیورسٹی میں طالبان کے داخلے سے متعلق خبر امریکی بین الاقوامی نشریاتی ادارے نے شائع کی تھی۔ کابل یونیورسٹی انتظامیہ نے بتایا کہ طالبات معمول کے مطابق آ رہی ہیں اور یونیورسٹی میں خواتین اساتذہ بھی معمول کے مطابق آ رہی ہیں۔ کابل یونیورسٹی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی نشریاتی ادارے نے جعلی ٹویٹر اکاؤنٹ سے خبر بنائی۔ داڑھی مونڈنے اور خواتین کے اسمارٹ فون استعمال کرنے پر پابندی کی بھی تردید۔ طالبان نے افغانستان میں داڑھی مونڈنے اور خواتین کے اسمارٹ فون استعمال کرنے پر پابندی لگانے سے متعلق تمام خبروں کی تردید کی ہے۔ افغان میڈیا کی رپورٹ کے مطابق افغان وزارت ثقافت اور اطلاعات کے عہدیداروں نے حالیہ خبروں کے خلاف شدید رد عمل کا اظہار کیا اور کہا کہ داڑھی کی لمبائی اور مختلف صوبوں میں خواتین کے اسمارٹ فون کے استعمال پر پابندی طالبان کی سرکاری پالیسی میں شامل نہیں ہے۔ طالبان عہدیداران کی جانب سے یہ رد عمل اس وقت سامنے آیا جب مبینہ طور پر افغانستان کے صوبوں کاپیسا، ہلمند اور تخار میں مبینہ ایک خط حجاموں کو دیا گیا، جس میں داڑھی تراشنے اور خواتین کے اسمارٹ فونز پر پابندی سے متعلق ہدایات درج تھیں۔ وزارت ثقافت و اطلاعات میں ثقافتی کمیشن کے رکن انعام اللہ سمنگانی نے بیان کو غلط قرار دیتے ہوئے کہا کہ مذکورہ بیان سرکاری طور پر جاری نہیں کیا گیا، جو کچھ سوشل میڈیا پر ہے وہ وزارت کی طرف سے نہیں ہے۔ افغانستان کی قومی یکجہتی پارٹی کے سربراہ سید اسحاق گیلانی نے بھی ان تمام خبروں کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے کہا کہ پابندیاں لگانے سے طالبان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس طرح کے امور امارت اسلامی افغانستان کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس سے دنیا گھبراتی ہے اور اس سے ہماری بین الاقوامی پہچان ناممکن رہے گی۔ طالبان کو مدد دینے والوں کے خلاف کارروائی کے لیے فہرست بنائی جائے۔ امریکی سینٹ میں افغانستان سے متعلق بل پیش کیا گیا ہے جس میں طالبان کا ساتھ دینے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ریپبلکن سینیٹرز کی جانب سے پیش کیے گئے بل میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ طالبان کا ساتھ دینے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے اور پاکستان سمیت طالبان کو مدد دینے والی ریاستوں اور غیر ریاستی افراد کی نشاندہی کی جائے۔ بل میں سوال کیا گیا ہے کہ پاکستان سمیت کن ممالک نے طالبان کو سفارتی، معاشی اور سیکیورٹی
چھوٹی مدد فراہم کی۔ جائزہ لیا جائے کہ سال 2001 سے 2020 تک پاکستانی حکومت نے طالبان کی کیسے مدد کی، طالبان کو پناہ گاہیں، ٹریننگ اور منصوبہ بندی سمیت کیا کیا امداد دی گئی۔ بل میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ طالبان کے قبضہ کرنے میں پاکستان سمیت کون کون ریاستی اور غیر ریاستی کردار شامل تھے۔ بل میں کہا گیا ہے کہ طالبان نے دوحہ معاہدے کی شرائط پوری نہیں کی، جبکہ بل پاس ہونے کی صورت میں 3 ماہ میں افغانستان پر رپورٹ پیش کی جائے گی۔ طالبان کی جانب سے افیون کے خلاف کارروائیاں تیز، قیمتوں میں 3 گنا اضافہ۔ افغانستان میں طالبان کی جانب سے اقتدار سنبھالنے کے بعد افیون کی کاشت کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں۔ ایک نجی ٹی وی چینل کی خبر کے مطابق افغانستان میں افیون کی قیمتیں 3 گنا تک بڑھ گئی ہیں۔ دوسری جانب بڑھتی کارروائیوں کے پیش نظر قندھار میں افیون کے کاشتکار پریشان نظر آتے ہیں۔ مزید برآں منشیات کے اسمگلرز کو افیون خریدنے کے لیے 3 گنا قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ اسمگلرز کا کہنا ہے کہ ان کے پاس مہنگی افیون خریدنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہم افغان فوج کی پسپائی دیکھ کر حیران تھے۔ امریکہ کے سیکریٹری دفاع لوئڈ آسٹن نے کانگریس کو بتایا کہ افغان فوج کی اچانک پسپائی سے پینٹاگون مشکل میں پڑ گیا، اور ساتھ ہی انہوں نے افغانستان میں امریکہ کی طویل جنگ کے دوران کرپشن سمیت متعدد غلطیوں کا اعتراف کر لیا۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ امریکی سیکریٹری دفاع نے سینیٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کو بتایا کہ حقیقت یہ ہے کہ افغان فوج کئی جگہ ایک فائر کیے بغیر پسپا ہو گئی، جس نے ہم سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ دعوے کرنا بددیانتی ہوگی۔ لوئڈ آسٹن افغانستان میں جنگ کے خاتمے پر پیدا ہونے والی افراتفری سے متعلق 2 روزہ اجلاس کے ابتدا میں آگاہ کر رہے تھے کہ اس جنگ میں امریکی فوجیوں اور شہریوں کو بھاری جانی نقصان ہوا، جبکہ طالبان واپس حکومت میں براجمان ہو گئے۔ سینیٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی میں شامل ریپبلکن کے سینئر رہنما نے بائیڈن انتظامیہ پر الزام عائد کیا ہے کہ جس طرح 20 سالہ جنگ کا خاتمہ ہوا ہے، اس کو ناقدین شرمناک کہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بائیڈن نے اپنی فوجی قیادت کے مشوروں کو نظر انداز کیا اور امریکی انخلا کے بعد کئی امریکیوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ریپبلکن سینیٹر کا کہنا تھا کہ ہم سب نے صدر کی جانب سے کی گئی غلطیوں کو دیکھا۔ ترکی کے صدر اردوغان کا دورہ روس، ایجنڈے میں کیا کیا شامل؟ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان ایک روزہ دورے پر روس کے شہر سوچی پہنچے۔ دورے کا مقصد روس کے صدر ولادیمیر پوتین سے ملاقات اور اہم امور پر بات چیت کرنا ہے۔ دورے کا مرکزی ایجنڈا شام میں بڑھتے ہوئے تنازعات، روس اور شامی فورسز کی جانب سے ادلب میں آپریشن تیز کرنے کے بعد علاقے میں بگڑتی ہوئی صورتحال پر غور کرنا تھا۔ دونوں رہنما ملاقات کے بعد پریس ریلیز جاری کریں گے، جس میں ملاقات میں ہونے والی گفتگو کے اہم نکات ہوں گے۔ واضح رہے کہ روس کی جانب سے شام کے علاقے ادلب اور آفرین میں فوجی آپریشن میں تیزی کے بعد درجنوں شہریوں کی ہلاکت کی خبریں گردش کر رہی ہیں، تاہم روس کا کہنا ہے کہ وہ علاقے میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس سے قبل دونوں رہنماؤں کی ملاقات مارچ 2020 میں ماسکو میں ہوئی تھی، جس میں دونوں فریق کی جانب سے جنگ بندی کا معاہدہ طے پایا تھا۔ تاہم معاہدے کے باوجود روس کی جانب سے فوجی کارروائیاں جاری ہیں، جس کے نتیجے میں ترک فوج کے اہلکار شہید ہو رہے ہیں۔ صدر اردوغان اور صدر پوتین کی ملاقات میں افغانستان میں طالبان کے کنٹرول کے بعد ملک کی صورتحال کا جائزہ لینا بھی شامل ہے۔ علاوہ ازیں لیبیا میں رواں سال دسمبر میں متوقع انتخابات کے حوالے سے بھی بات چیت ایجنڈے کا حصہ ہے۔ سعودی ولی عہد کا امریکہ کے مشیر برائے قومی سلامتی سے یمن جنگ پر تبادلہ خیال۔ سعودی عرب کے ولی عہد بن سلمان نے امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلوین کے ساتھ یمن میں جاری تنازع کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے اور اس کے خاتمے کے لیے مملکت کے پیش کردہ امن اقدام کا اعادہ کیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق ولی عہد نے اقوام متحدہ کی نگرانی میں یمن میں جامع جنگ بندی کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس جامع جنگ بندی کے تحت تیل بردار بحری جہازوں کو یمن کے بحیرہ احمر کے کنارے واقع بندرگاہ الحدیدہ سے گزرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ دارالحکومت صنعاء کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر انسانی امدادی سامان لے کر آنے والی پروازوں کو اترنے کی اجازت دی جائے۔ اس کے علاوہ وہاں سے بعض مقامات کے لیے تجارتی مسافر پروازیں چلانے کی بھی اجازت ہونی چاہیے۔
بن سلمان اور جیک سلوان نے یمنی حوثیوں پر زور دیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی نگرانی میں یمن کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت کے ساتھ بحران کے سیاسی تصفیے کے لیے نیک نیتی سے مذاکرات کریں۔ مقام ابراہیم پر خانہ کعبہ کا عکس، سوشل میڈیا پر تصویر وائرل۔ سعودی عرب میں حرمین شریفین کی انتظامیہ نے مقام ابراہیم پر خانہ کعبہ کا عکس اجاگر کرنے والی تصویر جاری کی ہے۔ بدھ کو حرمین شریفین انتظامیہ نے جو تصویر جاری کی ہے اس میں خانہ کعبہ کا عکس مقام ابراہیم پر نمایاں انداز میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سورج کی کرنیں خانہ کعبہ پر پڑ رہی ہیں، اس کی چمک اور خانہ کعبہ کا عکس صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ حرمین شریفین انتظامیہ کی جانب سے ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیئر کی جانے والی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہے اور اسے پذیرائی مل رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔